حسین تم سے بہن ملنے آئی ہے، حسین تم سے بہن ملنے آئی۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقط السلام علیکم یا انصار دین اللہ۔ قرآن گرامی آپ کے سامنے اس وقت کی گفتگو کے لیے میں نے اصحاب سبط رسول الثقلین مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کے ایک فقرے کو تلاوت کیا، اور یہ فقرہ تمام زیارت وارثہ پڑھنے والوں کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا کہ جب ہم آپ مولا حسین کی زیارت وارثہ پڑھنے کے بعد ان کے اصحاب باوفا کو سلام کرتے ہیں اور ان کی زیارت پڑھتے ہیں، تو یہ اور اس کے جیسے بہت سے فقرے ہماری آپ کی زبان پر جاری ہوتے ہیں کہ السلام علیکم یا انصار دین اللہ، کہ اللہ کے دین کے ناصروں آپ پر ہمارا سلام ہو۔ السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، کہ رسول خدا کے ناصروں، اے مولا علی کے مددگاروں، اے امام حسن کے مددگاروں، اے بی بی سیدہ کے ناصروں، اے مولا حسین کے ناصروں، آپ پر ہمارا سلام ہو۔ دیکھیں اس میں قابل توجہ بات یہ ہے کہ ہم جن کو سلام کرتے ہیں اور جن کی زیارت پڑھتے ہیں انہیں اٹھتے بیٹھتے اصحاب امام کہتے ہیں۔ جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو اصحاب امام کہتے ہیں، مگر زیارت میں انہی اصحاب کو اصحاب کہہ کے سلام نہیں کرتے، انصار کہہ کے سلام کرتے ہیں۔ فرمائیے گا کہ زیارت اصحاب امام کی ہے، مگر زیارت میں اصحاب کو اصحاب کہہ کے سلام نہیں کیا جاتا، اصحاب کو انصار کہہ کے سلام کیا جاتا ہے۔ اصحاب و انصار کا فرق یہ ہے کہ ساتھ رہنے والوں کو اصحاب کہتے ہیں، ساتھ رہنے والوں کو اصحاب کہتے ہیں، اور مصیبت کے موقع پر ساتھ دینے والوں کو انصار کہتے ہیں۔ ساتھ رہنے والوں کو اصحاب کہتے ہیں، اور مصیبت کے موقع پر ساتھ دینے والوں کو انصار کہتے ہیں۔ ساتھ رہنے والے اصحاب، ساتھ دینے والے انصار۔ اب یہ زیارتیں ہماری آپ کی بنائی ہوئی نہیں ہیں، یہ معصومین علیہ السلام کی سکھائی ہوئی ہیں۔ خود معصومین علیہ السلام نے تعلیم کیا کہ کس طرح سے ان کے اصحاب کی خدمت میں، خود ان کی بارگاہوں میں تحفہ سلام پیش کیا جائے۔ اصحاب امام کو انصار کہنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ معصوم کی نظر میں جو مرتبہ انصار کا ہوتا ہے وہ اصحاب کا نہیں ہوتا ہے، جو مرتبہ ناصروں کا ہوتا ہے وہ صحابیوں کا نہیں ہوتا، جو مرتبہ ساتھ دینے والوں کا ہوتا ہے وہ ساتھ رہنے والوں کا نہیں ہوتا۔ اسی لیے مولا حسین نے کہا تھا کہ جیسے مجھے ملے میرے نانا کو بھی نہیں ملے، جیسے مجھے ملے میرے نانا کو بھی نہیں ملے۔ عزیزو فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ نانا کو ساتھ رہنے والے ملے، نواسے کو ساتھ دینے، نانا کو ساتھ رہنے والے ملے اور نواسے کو ساتھ دینے والے ملے۔ دیکھیں سنیے گا بہت غور سے، صحابی اور ناصر کا فرق ہے کہ صحابی اور اصحاب ساتھ رہنے والوں کو کہتے ہیں، ناصر و انصار ساتھ دینے والوں کو کہتے ہیں۔ صحابی اسے کہتے ہیں جسے شرف صحبت مل جائے، ناصر اسے کہتے ہیں جو فریضہ نصرت ادا کرتا ہے۔ صحابی ہونے سے صحابی ہونے والے کا فائدہ ہے، جس کا صحابی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو جو بھائی صحابی ہونے سے
صحابی ہونے والے کا فائدہ ہے، جس کا صحابی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ تاریخ اسلام دیکھیں، جب نبی نے اعلان اسلام کیا تو تعداد اصحاب بڑھنا شروع ہوئی، 1 سے 2 ہوئے، 2 سے 10 ہوئے، 10 سے 100 ہوئے، 100 سے 1000 ہوئے، غدیر آتے آتے 1.25 لاکھ ہو گئے۔ گا غدیر آتے آتے 1.25 لاکھ ہو گئے۔ اب جو دامن صحبت رسول میں آتے گئے، جو لقب صحابی پاتے گئے، وہ فائدہ اٹھاتے گئے۔ ان میں جو بے گھر تھے انہیں گھر مل گیا، جو بے زر تھے انہیں زر مل گیا، جو بھوکے تھے انہیں غذا مل گئی، جو بیمار تھے انہیں شفا مل گئی، جو برہنہ تھے انہیں رضا مل گئی، جو بے امان تھے انہیں امان مل گئی، جو بے ایمان تھے انہیں ایمان مل گیا۔ مجھے بتائیے نبی کو کیا ملا؟ اس کثرت سے نبی کو کیا ملا؟ اس مجمع سے نبی کو کیا ملا؟ جب 2 تھے تو کیا ملا؟ جب 100 ہوئے تو کیا ملا؟ جب 1000 ہوئے تو کیا ملا؟ جب لاکھوں ہو گئے تو کیا ملا؟ اجی سکون تو سکون ہے، ایک کاغذ و قلم مانگا تھا وہ بھی نہ ملا۔ سنیے اذان گرامی، بہت زیادہ دیر رحمت نہیں ہے، تو صحابی ہونے سے صحابی ہونے والوں کا فائدہ ہے۔ صحابی اور ناصر کا فرق یہ ہے کہ صحابی کہتے ہیں فائدہ اٹھانے والے کو، اور ناصر کہتے ہیں فائدہ پہنچانے والے کو۔ جو فائدے اٹھائے وہ صحابی کہلاتا ہے، جو فائدہ پہنچائے وہ ناصر کہلاتا ہے۔ اسی لیے لکھنے والا کوئی ہو، کتاب کسی کی ہو، مسلک کوئی ہو، نظریہ کوئی ہو، تاریخ میں 2 نام آتے ہیں، ایک جناب ابو طالب کا بھی نام آتا ہے، ایک ابو سفیان کا نام بھی آتا ہے۔ مگر اسے کیا کیجئے، جب ابو سفیان کا نام آتا ہے تو صحابی رسول لکھا جاتا ہے، ابو طالب کا نام آتا ہے تو ناصر رسول لکھا ہے۔ بھئی جس نے فائدہ اٹھایا وہ صحابی کہلاتا ہے، جس نے فائدہ پہنچایا وہ ناصر کہلاتا ہے۔ سنیے عزیزان گرامی، اب آپ سے خطاب ہے۔ دیکھیں سب سے اہم نصرت امام ہے، امام کی نصرت سب سے اہم ہے، ناصر ہونا سب سے اہم ہے۔ ہم سے آپ سے بھی 10 محرم کو، ابھی مصائب نہیں ہے، 61 ہجری کو جمعے کے روز، آج ہی کے دن، اور شاید اسی وقت ہمارے آپ کے امام نے جو ہم سے ڈیمانڈ کی، ہم سے جو تقاضا کیا، تو ہماری قوم کا بچہ وہ ڈیمانڈ، اس تقاضے کو جانتا ہے کہ جمعے کا دن تھا، محرم کی 10 تھی، 61 ہجری تھی، میدان کربلا تھا، امام حسین نے ایک مانگ کی، اور وہ مانگ تھی حل میں ناصرین، کیا سننا کہ ہے کوئی جو ہماری نصرت کرے۔ ہم سے آپ سے بھی امام نے دولت نہیں مانگی ہے، ہم سے آپ سے بھی نصرت مانگی ہے، ہم سے بھی ڈیمانڈ کی ہے کہ کوئی ہے جو ہمارا ناصر بنے، جو ہماری نصرت کرے۔ اب ہم پر، آپ پر نصرت امام لازم ہے۔ ہم نے کہا اللہ کو چاہتے ہیں، آواز آئے گی عبادت کر کے دکھاؤ۔ ہم نے کہا نبی کو چاہتے ہیں، آواز آئے گی اطاعت کر کے دکھاؤ۔ ہم نے کہا قرآن کو چاہتے ہیں، آواز آئے گی تلاوت کر کے دکھاؤ۔ ہم نے کہا مولا حسین کو چاہتے ہیں، آواز آئے گی نصرت کر کے دکھاؤ۔ سنیے اذان گرامی، ہم سے بھی تقاضۂ نصرت ہوا ہے۔ اب یہ جو لبیک یا حسین کا نعرہ لگا، ذہین ترین مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، یہ لبیک یا حسین کیا ہے؟ یہ لبیک یا حسین وہ جو کال، وہ جو آواز، وہ جو آفر، وہ جو ڈیمانڈ مولا حسین نے کربلا میں کی تھی، یہ ہم اسی کا جواب دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا حلمین، ہم نے کہا لبیک یا حسین، لیکن عزیزو لبیک یا حسین دعوی نصرت ہے، دلیل نصرت کیا ہے؟ بھئی یہ دعویٰ ہے نصرت کا۔ انہوں نے ہمیں پکارا، ہم نے کہا یس، ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کی نصرت کو تیار ہیں۔ نصرت کیا ہے؟
کہ لبیک یا حسین کا نعرہ گلی گلی کوچے کوچے ہر جلوس میں ہر مجلس میں ہوتا ہے. مجھے بتائیے نصرت کیا ہے؟ یہ تو اعلان نصرت ہے. یہ تو اعلان نصرت ہے. نصرت کیا ہے؟ ہم امام حسین کی نصرت کیسے کریں؟ اب پوری توجہ سنیے گا. ہمارے لیے طریقہ نصرت حسین علیہ السلام کیا ہے؟ تو ہم کو آپ کو ہمارے آپ کے 8ویں امام حضرت ابو الحسن علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام نے طریقہ نصرت سکھایا. راوی کہتا ہے میں 8ویں امام سے ملنے جاتا تھا. وہ 8ویں امام بہت شاندار کپڑے پہنتے تھے. وہ لکھتا ہے امام بہترین کپڑے پہنتے تھے. 6ٹھے امام کے لیے ملتا ہے کہ وہ بھی بہت اچھے کپڑے پہنتے تھے. مولا حسن مولا حسین کے لیے ملتا ہے کہ وہ بہترین لباس پہنتے تھے. حالانکہ لباس کو امام سے زینت ہے, امام کو لباس سے زینت نہیں ہے. بھائی انشاءاللہ یہ جملہ خالی نہ جائے گا. لباس کو امام سے زینت ہے, امام کو لباس سے زینت نہیں. ارے بھائی امام تو کعبہ ہوتا ہے, جو بھی لباس اس کے جس پہ آ جائے گا وہ غلاف کعبہ بن جائے گا. 6ٹھے امام بھی 8ویں امام بھی بہترین کپڑے پہنتے تھے. توجہ سنیے گا, انشاءاللہ ہمارے نوجوان اس تقریر سے کچھ لے کے اٹھیں گے. اعتراض کرنے والوں نے اعتراض بھی کیا. سفیان ثوری نے 6ٹھے امام سے کہا کہ آپ اتنے بہترین کپڑے پہنتے ہیں مگر آپ کے نانا رسول خدا, وہ آپ کے دادا مولا علی, وہ تو ایسے قیمتی کپڑے پہنتے نہیں تھے. ان کے کپڑوں میں تو پیون لگے رہتے تھے, وہ تو بوسیدہ کپڑے پہنتے تھے. آپ اتنے اچھے کپڑے پہنے. امام نے فرمایا سنو, ہمارے نانا اور ہمارے دادا کا زمانہ مسلمانوں کی غربت کا زمانہ تھا, مسلمانوں کے فقر و فاقہ کا زمانہ تھا. آج کا زمانہ شان و شوکت کا زمانہ ہے. اگر کل ہمارے نانا اور دادا ایسے کپڑے پہنتے تو مسلمانوں کی دل آزاری کا سبب بنتا, اور ہم نہ پہنیں گے تو ہمارے شیعوں کی ذلت کا سبب بنے گا. سنیے گا ہزارے گرامی, کہ ہمارے شیعوں کی ذلت کا سبب بنے گا. دیکھیں واقعات سننا اور ہے, نتیجے نکالنا اور ہے. اب اس واقعے سے نتیجہ یہ نکلا کہ ہر دور میں اماموں کا لباس ایک سا نہیں تھا, معصوموں کا لباس ایک سا نہیں تھا. جب غربت کا زمانہ آیا تو لباس اور تھا, جب شان و شوکت کا زمانہ آیا تو لباس اور ہو گیا. اب آج ایک طبقہ ہم سے مانگ کرتا ہے کہ ویسے عزاداری کیجئے جیسے اماموں کے زمانے میں ہوتی تھی. بھائی ویسے عزاداری کیجئے جیسے اماموں کے دور میں ہوتی تھی. تو بھائی جیسے حالات کی وجہ سے لباس بدلا ہے, ویسے ہی حالات کی وجہ سے طریقہ عزا بھی بدلے گا. بغداد کی گلیوں کی عزاداری اور ہے, ہندوستان کی عزاداری. ہر دور میں کچھ سو کالڈ انٹیلیکچوئلز ہوتے ہیں, بغیر دانش کے دانشمند ہوتے ہیں, بغیر بدھی کے بدھی جیوی ہوتے ہیں, جو مجمع سے الگ تھلگ کنارے ہم صاحب ایسے ماتم نہیں کرتے, ایسے مجلس نہیں کرتے. ان کا منشا یہ ہوتا ہے کہ وہ دکھائیں کہ ہم سب سے الگ ہیں. انشاءاللہ قیامت میں بھی الگ ہی رہیے گا. ویسے عزاداری کیجئے جیسے اماموں کے زمانے میں ہوتی تھی, ویسے ماتم کیجئے جیسے اماموں کے زمانے میں ہوتا تھا, ویسے عزادار بن جائیے جیسے امام کے زمانے کے عزادار تھے. تو میں ضدی نہیں ہوں, میں بالکل ویسا ہی عزادار بن جاؤں گا جیسے امام کے زمانے میں تھے. مگر ایک وعدہ آپ کیجئے, ایک وعدہ میں کروں, میں ویسا عزادار بن جاؤں گا. پہلے آپ زحمت کر کے بنی امیہ بن جائیے. بھائی وہی ظلم و ستم ہونے لگے, وہی پابندیاں لگنے لگے, آج بھی ویسی عزاداری ہونے لگی. بھائی سوال ہوتا ہے صاحب, آپ چوتھے امام سے زیادہ امام حسین کو چاہتے ہیں,
آپ چوتھے امام سے زیادہ مولا حسین کا عشق رکھتے ہیں؟ جب انہوں نے ایسے ماتم نہیں کیا آپ کیوں کر رہے ہیں؟ جب انہوں نے زنجیر نہیں لگائی آپ کیوں لگا رہے ہیں؟ جب انہوں نے قمع نہیں لگائی تو آپ کیوں لگا رہے ہیں؟ بھئی چوتھے امام نے زنجیر نہیں لگائی تو آپ کیوں لگا رہے ہیں؟ تو ہمت ہو تو جناب مختار سے پوچھئے، چوتھے امام سے پوچھئے، جناب مختار سے پوچھئے کہ جب چوتھے امام نے یزیدیوں پر تلوار نہیں اٹھائی تو آپ تلوار کیوں اٹھا رہے ہیں؟ جب انہوں نے انتقام نہیں لیا تو آپ انتقام کیوں لے رہے ہیں؟ وہ تو گھر میں بیٹھے ہیں، آپ ظالموں کے سر کاٹ رہے ہیں، آپ تلوار چلا رہے ہیں۔ بھائی ان سے کہیے کہ جب چوتھے امام نے تلوار نہیں اٹھائی تو آپ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ تو ایک ہی جواب ہے کہ چوتھے امام وارث حسین، مختار ہیں عاشق حسین۔ ارے وارثوں کا کام اور ہے، عاشقوں کا کام ان کا کام اور ہے، ہمارا کام اور ہے۔ عاشق بننے کی کوشش کرنا چاہیے، وارث بننے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ وارث ہی بننے میں تو سقیفہ کا جنم ہوا ہے، وارث بننے کی خواہش میں عاشق بننے کی کوشش کیجئے۔ تو عزیزان گرامی، بس گفتگو اپنی آخری منزل پر۔ راوی کہتا ہے میں 8ویں امام کے پاس جاتا تھا اور میں دیکھتا تھا کہ ایک تو بہترین لباس پہنتے تھے اور دوسرے آپ ہمیشہ اپنی مسند پر بیٹھے رہتے تھے۔ بڑے سے بڑا رئیس آ جائے، جاگیردار آ جائے، امام کسی کے ویلکم کے لیے اٹھ کے آگے نہیں بڑھتے تھے۔ خود لوگ امام کے پاس آتے تھے، قرار بھائی کوئی ہاتھ چومتا تھا، کوئی پاؤں چومتا تھا، امام کسی کی طرف نہیں بڑھتے تھے۔ میں کہوں گا بڑھے بھی کیوں؟ اگر کبھی کعبہ حاجیوں کی طرف بڑھا ہوتا تو امام بھی عوام کی طرف بڑھتے۔ حیدری راوی کہتا ہے کہ مگر علی علی بلند آواز سے علی 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء مولا سلامت رکھے، جناب عباس کے علم کا سایہ رہے۔ بھئی نعرہ تو ہماری پہچان ہے، ہمارا آدھار کارڈ ہے، ہم اسی پر آدھارت ہیں۔ صلوات بھیجے محمد۔ سنیے اذان گرامی، راوی کہتا ہے امام کبھی خود سے کسی کی طرف نہیں پڑھتے تھے۔ کہا مگر ایک دن امام کے بیت الشرف کے دروازے پر ایک صاحب نمودار ہوئے، نہیں سا بدن، دبا ہوا رنگ، معمولی سے کپڑے، پوری توجہ سنیے گا۔ اور آنے والے نے امام کو سلام کیا۔ کہ امام نے صرف جواب سلام نہیں دیا، پہلی بار کعبہ امامت حرکت میں آیا۔ امام اس شخص کی طرف بڑھے اور اس کی کلائی پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا مرحبا یا دیبال انتا ناصرنا۔ کیا کہنا ہے دیبال؟
توجہ چاہتا ہوں، آپ ہمارے ناصر ہیں۔ بھئی یہ جناب دیبل کون تھے؟ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، کیا کرتے تھے دیبل؟ تاریخ کیا کہتی ہے؟ تو دیبل امام حسین کے لیے مرثیے کہتے بھی تھے، پڑھتے بھی تھے، نوحے کہتے بھی تھے، پڑھتے بھی تھے، روتے بھی تھے، رلاتے بھی تھے، عزا کو ترویج دیتے بھی تھے، عزادار بنتے بھی تھے۔ بھائی دیبل نے مرثیے کہے، امام نے ناصر کہا، دیبل نے نوحے کہے، امام نے ناصر کہا، دیبل نے غم منایا، امام نے ناصر کہا، دیبل نے ترویج عزا کی اور ناصر کہا، اور ناصر کہہ کے بتایا یہ مرثیے، یہ نوحے، یہ جلوس، یہ ماتم، یہ کالے کپڑے، یہ زنجیر، یہ آہو بگا، یہ عزاداری عاشق ہونے کا اعلان نہیں ہے، ناصر ہونے کا ہے۔ یہ جو اتنی بڑی تعداد میں یہ جو آپ اتنی بڑی تعداد میں جو جلوس نکال لیں، یہ نصرت ہے، امام کی نصرت۔ بھائی لبیک یا حسین دعوی نصرت ہے، عزائے حسین دلیل نصرت ہے۔ یہ نصرت ہے، نصرت، یہ ماتم، یہ مجلس نصرت ہے۔ اب اس کے طریقے ہمارے بزرگ علماء و فقہاء نے ہمارے ہندوستان میں جتنے بھی طریقے رکھے، اس طریقے پہ انگلی اٹھانے کی کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ جتنے بھی طریقے رکھے گئے وہ وداؤٹ ریزن نہیں ہے، وہ صرف عقیدت کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ سب کے سب عقل کی بنیاد پر ہیں۔ سننا میرے بچوں، نوجوانوں، یہ جتنے بھی طریقے ہیں، دیکھیں یہ طریقے کیوں رکھے گئے؟ بس آخری بات ہے، ایک صاحب صوفے پر بیٹھ کے قہقہے لگا رہے ہیں، ان سے کوئی نہیں پوچھے گا تم ہنس کیوں رہو۔ ایک آدمی غم حسین میں چیخے مار کے رو رہا ہے، ہر آدمی سوچے گا یہ رو کیوں رہا ہے۔ آپ بہترین کپڑے پہن کے نکلیے، کوئی نہیں پوچھتا یہ کپڑے کیوں پہنے ہو۔ آپ کالے کرتے پہن کے نکلیے، ہر آدمی سوچتا ہے یہ کالا کپڑا کیوں۔ آپ 10,000 روپے کے ریڈ چیف کے جوتے پہن کے نکلیے، کوئی نہیں پوچھتا یہ جوتے کیوں پہنے ہو۔ عاشور کو ننگے پاؤں نکلیے، ہر آدمی سوچے گا کیوں۔ آپ 5,000 کا پرفیوم لگا کے نکلیے، کوئی نہیں پوچھے گا پرفیوم کیوں لگایا ہے۔ غم حسین میں خون بہا کے نکلیے، ہر آدمی کے دماغ میں آتا ہے کیوں۔ دیکھیں جتنے طریقے رکھے گئے یہ اس لیے کہ دنیا کے دماغ میں ایک سوال آئے، کیوں؟ لوگوں کے دماغوں کے بلیک بورڈ پر ایک کوسچن مارک بن جائے۔ کیا سن رہے ہیں؟ بھائی دنیا ہماری عزاداری دیکھے اور سوچے کہ یہ ماتم کیوں، یہ گریہ کیوں، یہ کالے کپڑے کیوں، یہ خون کا ماتم کیوں، یہ ننگے پاؤں کیوں، یہ کھلے ہوئے گریبان کیوں، یہ برہنہ پا کیوں۔ بھائی دنیا جب دماغ میں اپنے یہ خیال لائے کہ آخر یہ قوم یہ کیوں کر رہی ہے، تو عزاداری کا مقصد یہ ہے کہ دنیا تک ہم کیوں پہنچا دیں۔ بھائی کیوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے، کربلا تک پہنچانا کیوں کا کام ہے۔ کیا ہم لوگوں تک پہنچا دے کیوں، یہ ایک لفظ پہنچا دے کیوں۔ کیوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے، اب کربلا تک پہنچانا کیوں کا کام ہے، کہ جب وہ سوچے گا تو خود بخود کربلا پہنچ جائے گا۔ عزیزو یہ ہے عزاداری کے تمام طریقوں کا مقصد۔ اسلام پاگلوں کے لیے نہیں آیا ہے، دیوانوں کے لیے نہیں آیا ہے، خبتر حواسوں کے لیے نہیں آیا ہے، منہ کا لقمہ کان میں رکھنے والوں کے لیے نہیں آیا ہے، جمعے کی نماز بدھ کے دن پڑھانے والوں کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام صاحبان عقل کے لیے آیا۔ یہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے فقہاء نے بہت سوچ سمجھ کے طریقے رائج کیے ہیں۔ ہم گزارش کریں گے ان افراد سے کہ جو اصلاح عزا کے خواہاں ہیں کہ ہمیں سکھانے نہ آئیے، حسین کے صدقے میں سیکھنے آئیے۔ عزیزو یہ کیوں بہت امپارٹنٹ ہے، مقصد عزا کیوں۔ بھئی نمازی بنانا، روزے دار بنانا، پرہیزگار بنانا یہ بھی اہم ہے،
کہ بے عمل باعمل ہو جائے، بے نمازی نمازی ہو جائے، لیکن یہ ذمہ داریاں الگ الگ ہیں۔ سڑک پر ایک مریض تڑپ رہا ہے، بہت خوب، کیا کہہ رہے سرکار، میری ذمہ داری کیا ہے؟ جزاک اللہ۔ اسپتال تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے، علاج کرنا ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے۔ مریض کو اسپتال پہنچانا ہمارا ذمہ ہے، مریض کا علاج کرنا ڈاکٹر کا ذمہ ہے۔ تو دنیا کو کربلا دکھانا ہمارا ذمہ ہے، حر بنانا مولا حسین کا ذمہ ہے۔ سنے ہو گفتگو تمام ہو رہی، یہ کیوں عزاداری نصرت ہے کہ اس کے ذریعے امام حسین کی نصرت کرو تاکہ لوگ واقعہ کربلا بھولنے نہ پائیں۔ مولا سلامت رکھیں۔ میں پہلی مرتبہ ہمارے اطہر بھائی کی دعوت پر اس بستی میں حاضر ہوا اور بڑے شان و شوکت سے آج یہاں جلوس نکل رہا ہے۔ دیکھیے، ہم اپنے بچوں سے کہیں گے شکر ادا کرو اللہ کا کہ اللہ نے تمہیں شریک اعضا نہیں بنایا ہے، سفیر اعضا بنایا ہے، اور بڑی آسانی ہے ماشاءاللہ۔ آج 2.5 گھنٹے میں 3 گھنٹے میں بنارس سے یہاں مجلس پڑھنے میں آ گیا۔ ہم کو عزاداری کے لیے اپنے بچے نہیں بیچنا پڑے ہیں، ہمیں اپنی ماں بہنوں کے زیور گروی نہیں رکھنا پڑے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے بڑی محنت سے عزاداری کو قائم کیا۔ یہ واقعہ غور سے سنیے گا اور یہی مصائب ہو جائیں گے۔ ایک شہر ہے اورنگ آباد، ہمارے قبلہ مولانا کرار صاحب، صداقت صاحب اور خاور بھائی وغیرہ آپ لوگ بھی حیدر بھائی جانتے ہوں گے، بڑا مشہور شہر ہے اورنگ آباد مہاراشٹر میں۔ اور جب آپ وہاں کی ہسٹری پڑھیے، وہاں کی عزاداری کی تاریخ پڑھیے، تو ایک نام آتا ہے جانی امانی مرحوم کا۔ اورنگزیب کے زمانے میں ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا جانی امانی۔ آج بھی کرار بھائی وہاں جانی امانی صاحب کے نام سے وقف ہے، اور امام باڑہ بھی ہے ان کے نام کا، مسجد بھی ہے۔ یہ جانی امانی کون تھے؟ اب اورنگزیب کے زمانے میں ایسے جلوس نہیں نکالے جا سکتے تھے، اس آسانی سے مجلس نہیں ہو سکتی تھی، تو اب انہیں کربلا تک تو پہنچانا ہے، لوگوں کے دماغ میں کیوں پہنچانا ہے، تو اب کیا کریں؟ تو یہ عاشور کے دن عصر کے وقت اپنے بیوی بچوں کو گھر سے نکال کے پیچھے کی گلی میں بٹھا دیتے تھے، اور اپنے گھر کے سارے دروازے کھول دیتے تھے، وہ کہتے تھے آؤ میرا گھر لوٹ لے جاؤ۔ انشاءاللہ روئیں گے بھی آپ اور اس واقعے کو یاد کریں گے کہ میرا گھر لوٹ لے جاؤ۔ تاریخ اورنگ آباد میں ابھی آپ کے پاس نیٹ ہو، آپ سرچ کیجئے، یہ واقعہ مل جائے گا جو میں پڑھ رہا ہوں۔ تو اب کوئی بستر لے گیا، کوئی زیور لے گیا، کوئی برتن لے گیا، ایک ایک کیل ان کے گھر کی نکال کے لوگ لے جاتے تھے۔ تب 1 سال 10 محرم آیا، عصر کا وقت آیا، گھر لٹایا۔ اگلے سال پھر 10 محرم آئی، عصر کا وقت آیا، گھر لٹایا۔ پھر اگلے سال 10 محرم آئی، عصر کا وقت آیا، 10 محرم آئی، گھر لٹایا۔ اب جب کئی سال، پوری توجہ سے جملہ سنیے گا، ایک آدمی ایک ہی دن اور ایک خاص وقت پر اپنا گھر لٹا رہا ہے، تو لوٹنے والوں کے بھی دماغ میں آیا کہ کیوں؟ بھائی لوٹنے والوں کے دماغ میں بھی آیا کہ کیوں؟ بھائی اچھا بھلا آدمی اپنا بھرا گھر کیوں لٹا دیتا ہے؟ تو اب لوٹنے والوں نے پوچھا بھائی یہ کیا وجہ ہے؟ اچھے بھلے ہو، کھاتے کماتے ہو، بیوی بچوں والے ہو، یہ اپنا گھر کیوں لٹا دیتے ہو؟ تو کہا اس لیے لٹاتا ہوں کہ تم پوچھو کہ میں کیوں لٹاتا ہوں۔ یہ اس لیے کہ آج ہی کا دن تھا، یہی وقت تھا جب کربلا میں زہرا کا گھر اجڑ گیا۔ ارے آج ہی کے دن عباس کے بازو کاٹے گئے، آج ہی کے دن اکبر کے سینے میں نیزہ مارا گیا، آج ہی کے دن قاسم کا لاشا پامال کیا گیا، آج ہی کے دن علی اصغر کے گلے پر نشانہ تاک کے تیر مارا گیا۔ ارے آج ہی کا دن تھا کہ نہ لشکرے، نہ سپاہے، نہ کثرت الناس، نہ قاسم، نہ علی اکبر، اللہ تمام شرکائے جلوس کو، منتظمین کو سلامت رکھے، مولا آپ کو شاد و آباد رکھے۔ بڑی دور دور سے آئے ہوں گے آپ، ماں بہنیں بھی نظر آ رہی ہیں۔ ابھی شام کو جلوس ختم ہو جائے گا، آپ واپس ہو جائیے گا اپنے اپنے گھروں۔
لیکن بچے اپنے باپ کے ساتھ آئیں گے، باپ ہی کے ساتھ واپس چلے جائیں گے۔ ماں بہنیں چادریں اوڑھ کے آئی ہیں، چادریں اوڑھی کے واپس جائیں گے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب ایک بہن اپنے وطن جا رہی تھی تو وہ تھی مگر ساتھ میں بھائی نہیں تھا۔ اور آج جمعے کا دن بھی ہے، دیکھیں جمعہ عبادت کا دن ہے، لیکن جمعہ ہی وہ دن ہے جس دن زہرا کا گھر کربلا میں اجڑا تھا۔ آج ہی کا دن تھا، آج ہی کا دن تھا کہ کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیے، اسی شکل میں شاہ دن بھر رہے۔ راوی کہتا ہے میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا جو وقت سے پہلے بوڑھے ہو جاتے مگر کوئی ایک دن میں کبھی بوڑھا نہیں ہوتا ہے۔ کہ میں نے صرف ایک شخصیت کو دیکھا، وہ تھے حسین، کہ جب صبح دیکھا تو جوان کی طرح سینے کو تانے ہوئے تھے، مگر جب عصر کا وقت آیا تو ٹوٹی قبر کو پکڑے، یا اخی ابا علالن قدرازاری یا بنیا یا علی اکبرہ علی دنیا بعدو کا لفا۔ آوازیں بلند ہو رہی عزیزو، اور آج ہی کا دن تھا، یہی وقت تھا کہ چلتے تھے چار سمت سے بھالے حسین پر، ٹوٹے ہوئے تھے برچھیوں والے حسین پر، یہ دکھ نبی کی گود کے پالے حسین پر، قاتل تھے خنجروں کو نکالے حسین پر، ارے گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا، تیرے ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا، گر کر کبھی اٹھے کبھی رکھا زمیں بسر، کروٹ کبھی تڑپ کے ادھر لی کبھی ادھر، اگلا لہو دہن سے تو تھاما کبھی جگر، حسرت سے کی خیام کی جانب کبھی نظر، ارے گر کر اٹھے تو زخموں سے برچھی کے پھل گرے، کچھ اور تیر گڑ گئے جب منہ کے پھل گرے۔ اب 5 منٹ میں مجلس تمام ہو رہی، جنت سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے ہم کو لوٹ لیا واہ محمدہ، اب کون ہے جو حق کے رفاقت کرے ادا، یہ گہرے گہرے زخم یہ عالم کا مقتدا، 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، ارے زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر، پردہ الٹ کے بنت علی نکلی ننگے سر، لرزہ قدم خمیدہ کمر غرق خون جگر، چلاتی تھی یہ ہاتھوں سے منہ اپنا پیٹ کر، اے کربلا بتا تیرا مہمان ہے کدھر، ارے اماں قدم اب اٹھتے نہیں تشنہ کام کے، پہنچا دو لاش پر میرے بازو کو دا۔ بس عزیزو آخری جملہ مجلس تمام ہو گئی، رو چکے آپ، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تیر چلائے، کسی نے تلواریں ماری، لکھا ہے شمر ملون خنجر لے کے آگے بڑھا، اور اس نے حضرت کے سوکھے گلے پر ملون نے 12 مرتبہ خنجر چلایا، جب پہلی مرتبہ خنجر چلایا امام نے اپنے نانا کو پکارا، دوسری مرتبہ خنجر چلا اپنی اماں کو پکارا، تیسری مرتبہ خنجر چلا اپنے بابا کو پکارا، مگر 9 مرتبہ اور خنجر چلا، مگر امام نے نہ نانا کو نہ بابا کو نہ اماں کو پکارا، لکھا ہے خنجر چل رہا تھا، امام کہہ رہے تھے واہ عباسا، ارے میرے عباس عباس عباس۔ جلدی یہی پڑھوانا ہے، پوچھو۔